اکتوبر 1962 خلیج میکسیکو کے پانیوں میں کیوبا کے قریب امریکی جنگی جہازوں کی لمبی قطاریں موجود تھیں۔ فضا میں تناؤ اس قدر تھا کہ ایک چنگاری بھی پوری دنیا کو شعلوں میں بدل سکتی تھی۔ کیوبا میں سوویت میزائلوں کی تنصیب پر امریکہ اور سوویت یونین آمنے سامنے آ چکے تھے۔ دنیا ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اس ماحول میں سوویت آبدوز B-59 کریبین سی میں خفیہ مشن پر مامور تھی۔ یہ آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں امریکی ناکہ بندیوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن یہ صرف ایک عام آبدوز نہیں تھی۔ اس پر ایک ٹارپیڈو نصب تھا جو جوہری ہتھیار سے لیس تھا۔ B-59 پر سوار عملے کے لیے حالات روز بروز بگڑ رہے تھے۔ وہ گہرے پانی میں مسلسل چھپے ہوئے تھے، سطح پر نہیں آ سکتے تھے اور امریکی بیڑے کی نگرانی میں تھے۔ اندر کا درجہ حرارت ناقابل برداشت ہو چکا تھا، ایئر کنڈیشننگ سسٹم ناکام ہو چکا تھا، تازہ آکسیجن کم ہوتی جا رہی تھی، عملہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مشینوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ امریکی بحری جہازوں نے B-59 کو تلاش کر لیا۔ انہوں نے آبدوز کو سطح پر لانے کے لیے پریکٹس ڈیپتھ چارجز یعنی پانی کے نیچے دھماکوں کا استعمال شروع کیا، جو دراصل انتباہی بم تھے۔ مگر آبدوز کے عملے کو یہ لگا کہ حملہ شروع ہو چکا ہے، جنگ چھڑ چکی ہے۔ آبدوز کے کپتان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر دشمن حملہ کر چکا ہے تو وہ خاموشی سے مرنے کی بجائے آخری حملہ کرے گا۔ آبدوز پر نصب اٹامک ٹارپیڈو فائر کرے گا، جس سے امریکی بیڑا تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دنیا۔ لیکن روسی بحریہ کا اصول تھا کہ جوہری حملہ کرنے کے لیے آبدوز کے 3 اعلیٰ افسران کو متفقہ اجازت درکار ہوتی تھی۔ کپتان اور دوسرے افسر نے اجازت دے دی، مگر تیسرے افسر واسلی آرخپو نے انکار کر دیا۔ واسلی نے کہا کہ ہم ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، ہمیں سطح پر آنا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے، ورنہ ہم شاید تاریخ کا بدترین فیصلہ کر دیں گے۔ کئی منٹوں کی بحث کے بعد واسلی کی بات مانی گئی۔ آبدوز سطح پر آئی، امریکی جہازوں سے رابطہ ہوا اور یوں دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی اخبار میں یہ خبر نہیں چھپی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی قریب دنیا ایک ایٹمی جہنم سے ہو کر گزری ہے۔ صرف تیسرے افسر واسلی نے اختلاف کیا، اور وہی ایک اختلاف اس دن دنیا کو تباہی سے بچا گیا۔ اگر وہ میزائل فائر ہو جاتا تو امریکہ جوابی حملہ کرتا اور یوں دنیا ایٹمی بھٹی میں جل جاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عالمی طاقتوں کو شدت سے احساس ہوا کہ صرف پہلا حملہ روکنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک محفوظ اور قابل بھروسہ جوابی حملہ یا سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی وہ صلاحیت ہے جس کے تحت ایک ملک دشمن کے پہلے جوہری حملے کے بعد بھی اتنی فوجی طاقت بچا کے رکھتا ہے کہ وہ دشمن پر تباہ کن جوابی حملہ کر سکے۔ اس نظریے کا مقصد دشمن کو پہلا حملہ کرنے سے باز رکھنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حملے کے بعد وہ خود بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ یہی تصور ڈیٹرنس کہلاتا ہے، یعنی دشمن کو خوف میں مبتلا کر کے حملے سے روکنا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تو دنیا پر واضح ہو گیا کہ ایٹمی طاقت جنگ کا نیا چہرہ ہے۔ جلدی سوویت یونین نے بھی ایٹمی تجربے کیے۔ 1950 کی دہائی میں پہلے حملے یعنی کہ فرسٹ سٹرائک کا نظریہ غالب رہا، اور ہر طاقت یہ کوشش کرتی تھی کہ پہلے وار سے دشمن کو مکمل مفلوج کر دے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ مکمل تباہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تب 1960 کی دہائی میں سیکنڈ سٹرائک کا تصور سامنے آیا، خاص کر کیوبا کرائسس کے بعد، اور بڑی طاقتوں نے اپنی فوجی حکمت عملیوں کو دوبارہ سے ترتیب دینا شروع کیا۔ سیکنڈ سٹرائک صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک ملک کو کچھ اہداف پورے کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا ہدف اسٹریٹجک سب میرینز، جوہری آبدوزیں جو سمندر میں غائب رہتی ہیں اور پہلا حملہ ہونے کے بعد بھی جوابی حملہ کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے سب میرین لانچڈ بیلسٹک میزائل یا سب میرین لانچڈ کروز میزائل۔ اور دوسرا ہدف ہے محفوظ میزائل سائلوز، زمین میں گہرے اور بختر بند کمپلیکس جہاں سے میزائل دشمن کے حملوں سے بچ کر داغے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا موبائل لانچرز، ٹرکوں یا ریلوے پر نصب میزائل سسٹم جو جگہ بدل سکتے ہیں۔ اور چوتھا ایئر کرافٹ بیسڈ ڈیلیوری، جوہری ہتھیاروں سے لیس بمبار طیارے جو حملے کے وقت فضا میں موجود ہوں، وہ بھی سیکنڈ سٹرائک کے لیے کارآمد سمجھے جاتے ہیں۔ اور پانچواں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بقا،
ایسے کمیونیکیشن سسٹم جو پہلا حملہ ہونے کے بعد بھی قیادت کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ پاکستان نے جب 1998 میں جوہری دھماکے کیے تو جنوبی ایشیا میں ایٹمی توازن قائم ہو گیا۔ ابتدا میں پاکستان کی جوہری حکمت عملی زیادہ تر فرسٹ یوز پر مبنی تھی، کیونکہ روایتی طاقت کے لحاظ سے بھارت کی برتری واضح تھی، لیکن وقت کے ساتھ پاکستان نے سیکنڈ سٹرائک صلاحیت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کی۔ 2017 میں بابر 3 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ اس جانب ایک اہم قدم تھا۔ یہ میزائل آبدوز سے فائر ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان اب زیر سطح سے جوابی حملہ کر سکتا ہے، جو سیکنڈ سٹرائک کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اگرچہ پاکستان کی آبدوزیں ابھی مکمل طور پر ایٹمی آبدوزیں نہیں ہیں، لیکن آنے والی ہنگور کلاس سب میرینز جیسے منصوبے مستقبل میں پاکستان کی جوابی صلاحیت کو مزید مضبوط کریں گے۔ بابر 3 پاکستان کا ایک جدید سب میرین لانچڈ کروز میزائل ہے جو ملک کی سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خفیہ ستون سمجھا جاتا ہے۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی اور جوہری دونوں طرح کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خاموشی سے دشمن کے دفاعی حصار کو چیر کر ہدف کو تباہ کر سکتا ہے۔ بابر 3 کا پہلا کامیاب تجربہ 9 جنوری 2017 کو کیا گیا، جس میں اسے ایک زیر سطح پلیٹ فارم سے لانچ کیا گیا۔ میزائل نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا اور یہ تجربہ پاکستان کی ڈیٹرنس پالیسی کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوا۔ بابر 3 کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر ہے، جو کہ اسے دشمن کے ساحلی علاقوں یا اہم تنصیبات کو سمندر سے نشانہ بنانے کے قابل بناتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب زمینی یا فضائی لانچ پلیٹ فارمز دشمن کی پہلی سٹرائک میں تباہ ہو چکے ہوں۔ یہ میزائل پاکستانی فوج کے کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس پالیسی کا عملی اظہار ہے، خاص طور پر بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے تناظر میں۔ بابر 3 جدید نیویگیشن گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے، جن میں انرشل نیویگیشن، جی پی ایس اور ٹرمینل گائیڈنس شامل ہے، جس سے یہ ہدف پر نہایت ہی درستگی سے وار کر سکتا ہے۔ اسے سی سکمنگ پروفائل پر فائر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ میزائل سمندر کی سطح کے بہت قریب پرواز کرتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈارز اسے بر وقت نہ پکڑ سکیں۔ اس کے علاوہ اس میزائل میں جدید سٹیلتھ خصوصیات بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ اس کی نشاندہی مزید مشکل ہو جائے۔ یہ میزائل پاکستان کی اگستہ 90 بی کلاس آبدوزوں میں فٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ مستقبل میں پاکستان کی نئی چینی مدد سے حاصل شدہ آبدوزیں جیسے کہ ہنگور کلاس اس کا بڑا پلیٹ فارم بنیں گی۔ ان آبدوزوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی رکھتی ہیں، جو انہیں ہفتوں تک بغیر سطح پر آئے زیر آب رہنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور یہی بابر 3 کی قوت کو اور ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ پاکستان کا یہ قدم جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو مزید مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اب پاکستان صرف زمینی اور فضائی جوہری صلاحیت پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی جوابی وار کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر 3 کی موجودگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پاکستان کے خلاف پہلا ایٹمی حملہ کرنے والا ملک بھی خود مکمل تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ خاموش لیکن مہلک وار کرنے والا میزائل ایک نفسیاتی ڈیٹرنس بھی ہے، ایک ایسا ہتھیار جو بولتا نہیں، دکھتا نہیں، مگر وقت آنے پر دشمن کے دارالحکومت تک پہنچنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظریہ بظاہر بہت خوفناک لگتا ہے، ہم پر حملہ کرو، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، مگر اسی خوف نے آج تک بڑی طاقتوں کو کھلی ایٹمی جنگ سے باز رکھا ہے۔ یہ تصور جنگ کو روکنے کا ایک خاموش مگر خوفناک ہتھیار ہے۔ یہ یقینی تباہی کا نظریہ ہے، لیکن یہ امن کا ضامن بھی ہے۔ دنیا ایک بار کیوبا کے بحران میں جوہری تباہی کے دہانے پر جا چکی ہے۔ واسلی جیسے انسانوں کی وجہ سے ہم بچ گئے، لیکن یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہے۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کسی بھی جوہری طاقت کے لیے محض ایک جنگی حکمت عملی نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے جو دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک خوف پر مبنی امن ہے، مگر اس دور میں شاید یہی سب سے زیادہ مؤثر امن ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔